خنزیر بہت تیز دوڑنے والا جانور ہے، لیکن اسے ٹیکری پر نہ چڑھا گیا۔ حالانکہ ڈھلان سیدھی اور کھڑی نہیں تھی، بلکہ چڑھنے کے لیے نہایت آسان تھی۔ اس سے تو قدم بھی نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ میں نے یہ تماشا خود دیکھا ہے کہ بلی جب چوہے کے پیچھے دوڑتی ہے تو چوہے سے دوڑا نہیں جاتا۔ وہ اچھلتا ہے لیکن پوری طرح دوڑ نہیں سکتا۔ سانپ کے آگے بھی چوہے کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بلی یا سانپ چوہے کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ چوہے پر اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اس کی جسمانی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی حالت اس خنزیر کی ہو گئی تھی جس کے تعاقب میں اژدہا آ رہا تھا۔ فضل داد نے بتایا کہ خنزیر ڈھلان چڑھتے پھسلنے لگا۔ اس کے پاؤں پھسلتے گئے۔ نیچے سے اژدہا اوپر آ رہا تھا۔ اس نے خنزیر کی پچھلی ٹانگ پکڑ کر نیچے کو گھسیٹ لیا۔ خنزیر نے ایسی خوفناک چیخیں ماری کہ فضل داد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اژدہا نے خنزیر کو اس طرح بھنبوڑا کہ خنزیر کا منہ اژدہا کے منہ کی طرف ہو گیا۔ اژدہا نے اس کا منہ اپنے منہ میں لے لیا اور اسے آہستہ آہستہ بھنبوڑنے لگا۔ بہت عرصے بعد میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اژدہا جس جانور کو پکڑتا ہے سب سے پہلے اس کا منہ گردن تک اپنے منہ میں لیتا ہے۔ یہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ شکار دم گھٹنے سے مر جائے۔ اس اژدہا نے خنزیر کا منہ اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ فضل داد نے بتایا کہ خنزیر ٹانگیں زور زور سے مارتا اور تڑپتا رہا۔ آخر اس کا جسم کچھ دیر بعد بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ فضل داد نے سنایا کہ اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ اژدہا اپنے جسم سے کئی گنا زیادہ موٹے تازے خنزیر کو نگل نہیں سکے گا اور اسے مار کر پھینک دے گا، لیکن ہوا یہ کہ اژدہا نے اسے آہستہ آہستہ نگلنا شروع کر دیا۔ فضل داد یہ دیکھ کر حیران ہوتا رہا کہ اژدہا کا جسم خنزیر کے جسم کے مطابق پھیلتا جا رہا تھا۔ اژدہا نے آہستہ آہستہ پورے خنزیر کو نگل لیا۔ پھر اس کے اندر کی مشینری ایسی تھی کہ خنزیر اس کے جسم کے اندر پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ وہ اژدہا کے پیٹ میں جا رہا تھا۔ فضل داد حیران ہو رہا تھا کہ خنزیر اژدہا کے پیٹ میں جہاں رکا وہاں سے اژدہا کا جسم خنزیر جتنا موٹا ہو گیا تھا۔ فضل داد نے اس واقعے اور منظر کا بہت ہی اثر قبول کیا۔ اس نے بتایا کہ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے اژدہا کا نام سنا تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ دیکھا بھی تو اس طرح کہ اژدہا نے اپنے جسم کی موٹائی سے کئی گنا موٹے جانور کو نگل لیا۔ فضل داد تھا تو دلیر آدمی، لیکن اس پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ کبھی اسے بھی اژدہا مل جائے گا اور اسی طرح نگل لے گا۔ فضل داد نے ٹیکری سے اتر کر وہ راستہ ہی چھوڑ دیا اور اندھا دھند ایک اور طرف چل پڑا۔ فضل داد کو اس کی گھڑی صرف وقت بتاتی رہی، دن نہیں بتا سکتی تھی کہ کتنے گزر گئے ہیں۔ فضل داد نے مجھے بتایا کہ اس کے اندازے کے مطابق جنگل میں بھٹکے 3-4 مہینے گزر گئے تھے۔ جنگل کے 3-4 قسم کے درختوں نے اسے بھوکا نہیں رہنے دیا۔ پیاسا مرنے کا تو اسے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جس کا میں تجربہ کر چکا تھا، وہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو اس جنگل کی مخلوق سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے اسے اپنی بٹالین اور اپنے دوست، گاؤں کے لوگ اور عزیز و اقارب یاد آتے تھے، لیکن اسے عجیب تجربہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ سب لوگ اس کے ذہن سے اتر گئے اور وہ کچھ ایسا محسوس کرنے لگا جیسے وہ اسی جنگل میں پیدا ہوا تھا اور اسے اسی جنگل میں زندہ رہنا اور یہیں مرنا ہے۔ میں خود اس تجربے سے گزر رہا تھا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ پھر ایک روز ایسے ہوا کہ اسے زنانہ چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو اسے یہ خیال آیا کہ قریب کوئی گاؤں ہوگا اور یہ عورت اس گاؤں کی ہوگی اور اس پر کسی درندے نے حملہ کر دیا ہوگا۔ یہ بھی خیال آیا کہ اس عورت کو اکیلے دیکھ کر 1-2 آدمیوں نے بری نیت سے پکڑ لیا ہوگا۔ فضل داد کے سامنے ایک اونچی ٹیکری تھی جو کچھ دور تک چلی گئی تھی۔ یہ چیخیں ٹیکری کی دوسری طرف سے بلند ہو رہی تھیں۔ فضل داد نے پہلے تو یہ سوچا کہ اس عورت کی مدد کو پہنچے۔ اس ارادے کو اس خیال نے رد کر دیا کہ یہ کوئی درندہ ہی نہ ہو، اور اگر وہ انسان ہوئے تو 2-3 ہوں گے اور اس پر بھی حملہ کر دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے یہ بھی سوجی کہ یہ عورت اژدہا کے منہ میں ہی نہ آ گئی ہو۔ اب تو وہ بالکل ہی ڈر گیا تھا۔ اتنے عرصے بعد فضل داد کو پہلی بار یاد آیا کہ اس کے جھولے میں فوجی چاقو پڑا ہے جو کمانڈو اور گوریلے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ چاقو پہلے راشن کے ڈبوں کے نیچے پڑا رہا تھا اور اس کے بعد ان پھلوں کے نیچے رہا جو فضل داد درختوں سے توڑ کر جھولا بھر لیتا تھا۔ اس نے چاقو نکال لیا۔ اس چاقو کے 2-3 مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں جن میں ایک خاصا لمبا اور چوڑا ہوتا ہے۔ عورت ابھی تک چیخ رہی تھی لیکن کسی درندے یا کسی اور انسان کی آواز نہ آتی تھی۔ فضل داد اس ٹیکری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا۔
وہ اس عورت کو نظر انداز کر کے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ آگے ٹیکری ختم ہو جاتی تھی اور اس سے آگے ایسی ہی ایک اور ٹیکری شروع ہوتی تھی، اس کے درمیان سے گزرا جا سکتا تھا۔ فضل داد اس جگہ سے چند قدم پیچھے ہی تھا کہ ایک عورت وہاں سے چیختی چلاتی سامنے آئی اور فضل داد کو دیکھ کر رک بھی گئی اور خاموش بھی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت زدگی کا تاثر آ گیا۔ ادھر فضل داد جو پہلے ہی ڈرا ڈرا سا تھا، خوف زدہ ہو گیا۔ خوف زدگی کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت جوان تھی اور سر سے پاؤں تک بالکل برہنہ تھی۔ اس کے بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ زردی مائل گورا تھا۔ برمی اور آسامی عورتوں کے رنگ کچھ ایسے ہی ہوتے تھے۔ وہ تھی تو عورت، لیکن فضل داد اسے عورت نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ اگر کپڑے پہنے ہوئے ہوتی تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ فضل داد دیہاتی آدمی تھا۔ دیہات میں چڑیلوں کے وجود کو مانا جاتا ہے۔ آج جبکہ دیہات میں تعلیم بھی چلی گئی ہے اور ہمارے زیادہ تر لوگ باہر کے ملکوں میں بھی چلے گئے ہیں، وہ اپنے اس عقیدے میں قائم ہے کہ چڑیل کا وجود ہے اور وہ عورت کے روپ میں رات کو یا دن کو ویرانے میں کسی نہ کسی آدمی کو روک لیتی ہے۔ فضل داد نے اسے بلا شک و شبہ چڑیل سمجھا۔ اس کے ہاتھ میں فوجی چاقو تھا۔ دیہات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی چمکتا ہوا ہتھیار پاس ہو تو چڑیل بھاگ جاتی ہے۔ ہتھیار سے مراد کلہاڑی، تلوار، چھری یا چاقو ہے۔ فضل داد نے چاقو کھول کر سامنے کر لیا۔ اس نے دل ہی دل میں کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کا منہ دراصل حیرت سے کھل گیا تھا اور آنکھوں کا اتنا زیادہ کھل جانا بھی حیرت کا اظہار تھا۔ فضل داد نے کلمہ شریف کا ورد اونچا کر دیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ یہ چڑیل اس کا چاقو دیکھ کر غائب ہو جائے گی۔ تہذیب و تمدن سے دور وہ جنگل چڑیلوں کے لیے ہی موجود تھا۔ یہ شک بجا تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں، بدروحیں اور جن بھوت اسی جنگل میں رہتے ہیں۔ عورت آہستہ آہستہ فضل داد کی طرف بڑھ رہی تھی اور فضل داد اسی کی رفتار سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ باغ اٹھنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے یہ روایت بھی سن رکھی تھی کہ چڑیل کو دیکھ کر بھاگو تو کلیجہ منہ کے راستے نکال دیتی ہے۔ تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، مجھے بخش دو۔ فضل داد نے اس سے کہا، میں بہت دور کا رہنے والا پردیسی ہوں، مجھے جانے دو۔ اگر تمہارے دل میں رحم پیدا ہو جائے تو مجھے راستے پر ڈال دو کہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں۔ تم انسان، عورت نے کہا، ہم انسان، ہم آسامی، تم ہندوستانی، ٹھہر جاؤ۔ فضل داد کو یاد آیا کہ چڑیلوں کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ پاؤں دیکھے، وہ قدرتی طور پر سیدھے تھے جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ کوئی آدمی ذرا دل مضبوط کر لے، چڑیل کو بالوں سے پکڑ لے تو پھر وہ بے بس ہو جاتی ہے۔ فضل داد نے اپنا دل مضبوط کرنا شروع کر دیا اور رک گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ قریب آئی تو پینترا بدل کر اس کے بال مٹھی میں پکڑ لے گا۔ وہ رکا تو عورت اس کے قریب آ گئی۔ نہیں ڈرو، عورت نے کہا، تم کون؟ مسلمان؟ ہم مسلمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ادھر کیوں آیا؟ ادھر بیٹھو۔ عورت نے فضل داد کی کلائی پکڑ کر بٹھا لیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم چڑیل ہو؟ فضل داد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ دیکھو چاقو۔ میں کیا؟ چڑیل، فضل داد نے کہا۔ ہم نہیں معلوم، کیا بولا؟ عورت نے پوچھا۔ چڑیل، چڑیل، فضل داد نے کہا اور اسے چاقو دکھا کر بولا، یہ چاقو دیکھو۔ یہ نہیں مارو، عورت نے کہا اور زارو قطار رونے لگی۔ وہ ایسی روئی کہ اس کی سسکیاں اور پھر ہچکیاں نکلنے لگیں۔ فضل داد نے مجھے سنایا کہ اس عورت کی شکل و صورت بہت اچھی تھی اور اس کا جسم اور ہی زیادہ اچھا تھا۔ اس کے بال چمکدار اور ملائم تھے۔ فضل داد نے ایک تو اس خیال سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ اس کے بال پکڑ کر کھینچے گا، اگر یہ چڑیل ہوئی تو قابو آ جائے گی یا بھاگ جائے گی، اور دوسرا اس نے اس خیال سے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا کہ یہ دیکھے کہ اس کے بال ریشم کے تو نہیں بنے ہوئے۔ فضل داد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس عورت نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیا اور اپنے ہاتھ جوڑ دیے جیسے وہ کوئی التجا کرنا چاہتی ہو۔ ہم اکیلا، عورت نے کہا۔ کوئی نہیں، اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے کہا، اللہ، صرف اللہ۔ تم مسلمان، ہم مسلمان، ہمارا نام زہرا خانم۔ میں پہلے بھی اپنی اس داستان میں بتا چکا ہوں کہ کئی ایسے واقعات ناظرین کرام کو ناقابل یقین معلوم ہوں گے۔ ناقابل یقین واقعات، انہونے واقعات اور پراسرار واقعات انہی کو نظر آتے ہیں جو اس قسم کے ماحول میں چلے جاتے ہیں جہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر جنگل میں کسی مسافر کو ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا مل سکتا ہے تو کسی اور کو ایک برہنہ نوجوان عورت بھی مل سکتی ہے۔ کیا آپ نے یہ واقعات نہیں سنے کہ ہندوستان میں ایک بچے کو بھیڑیوں نے پالا تھا، ایک بچے کو بندروں نے پالا تھا، اور عرب کے ایک علاقے میں 10-12 سال کا ایک بچہ
غزالوں کے غول میں دوڑتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ اسے پکڑ کر بھی لے آئے تھے۔ جنگلوں اور بیابانوں میں ایک سے بڑھ کر ایک ناقابل یقین کہانی جنم لیتی ہے۔ یہ عورت جو اپنا نام زہرا خانم بتاتی تھی، اس کی داستان بھی آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اس عورت اور فضل داد میں اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، اور عورت نے کچھ ایسی حرکتیں بھی کی جس سے فضل داد کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی انسان ہے اور چڑیل نہیں ہے۔ یہ عورت زہرا خانم ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتی تھی، جس سے اس کا مطلب واضح ہو جاتا تھا۔ اسے یہ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کب سے اس جنگل میں بھٹک رہی ہے۔ اس کی کہانی یوں تھی۔ اس نے فضل داد کو سنایا کہ وہ آسام کی رہنے والی ہے۔ اس نے اپنے قصبے کا نام بھی بتایا تھا۔ وہ فضل داد کو یاد نہیں رہا تھا۔ آسام میں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی شروع ہی سے چلی آ رہی ہے۔ زہرا خانم کی عمر 11-12 سال تھی جب اس کا باپ فوت ہو گیا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس سے چھوٹا اس کا ایک بھائی تھا اور اس سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ 1 سال بعد زہرا خانم کی ماں نے ایک بنگالی مسلمان کے ساتھ شادی کر لی۔ زہرا خانم نے اردو اس طرح سیکھی تھی کہ اس کا باپ کاروباری آدمی تھا، اس لیے وہ اردو بول لیتا تھا۔ زہرا خانم کی ماں بھی ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتی تھی۔ اس طرح زہرا خانم نے بھی اردو بولنی سیکھ لی۔ جس بنگالی کے ساتھ زہرا خانم کی ماں نے شادی کی وہ اچھی خاصی اردو بول سکتا تھا۔ وہ بھی تجارت پیشہ آدمی تھا، لیکن اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کے پاس روپیہ پیسہ بہت تھا اور زیادہ تر آسام میں ہی رہتا تھا، اور شادی کر کے وہ زہرا خانم کے گھر میں ہی رہنے لگا تھا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں باہر چلا جاتا تھا اور کبھی 4-5 روز اور کبھی 8-10 روز باہر ہی رہتا تھا۔ واپس آتا تو سب سے پہلے زہرا خانم کی ماں پر اس شک کا اظہار کرتا کہ اس نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ زہرا خانم کی ماں قسمیں کھا کھا کر اسے یقین دلاتی تھی کہ وہ اسے ایسا دھوکہ نہیں دے رہی اور نہ کبھی دے گی۔ زہرا خانم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کا سوتیلا باپ شراب بھی پیتا ہے اور عیاش آدمی ہے۔ اس نے زہرا خانم کی ماں سے ایک تو اس وجہ سے شادی کی تھی کہ زہرا خانم کے باپ کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلتا تھا اور اس پر اس شخص نے قبضہ کر لیا تھا، اور شادی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ زہرا خانم کی ماں خوبصورت تھی اور ابھی اچھی عمر میں تھی۔ سوتیلا باپ بچوں کے ساتھ کوئی خاص پیار نہیں کرتا تھا اور کوئی سختی بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر سختی کرتا تو زہرا خانم کی ماں کے ساتھ کرتا تھا۔ زہرا خانم جب 14 برس کی ہو گئی تو اس کا رنگ روپ نکھرا اور نوجوانی کے آثار بھی نمایاں ہونے لگے۔ سوتیلے باپ نے زہرا خانم کے ساتھ کچھ زیادہ ہی پیار جتانا شروع کر دیا، اور جب کبھی کچھ دنوں کی غیر حاضری کے بعد گھر آتا تو زہرا خانم کے لیے نئے کپڑے یا زیور کی کوئی چھوٹی موٹی چیز لے آتا یا کوئی اور تحفہ ضرور لاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زہرا خانم کی ماں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیا۔ زہرا خانم نے فضل داد کو سنایا کہ جب اس کی عمر 16 سال سے کچھ اوپر ہو گئی تو سوتیلے باپ نے اسے اپنے پاس الگ بٹھانا شروع کر دیا اور پیار میں اور زیادہ اضافہ کرنے لگا۔ زہرا خانم کی ماں کو کچھ شک سا ہوا۔ اس نے زہرا خانم سے کہا کہ یہ شخص میرا خاوند تو ہے لیکن تمہارا باپ نہیں، اور یہ عیاش اور شرابی کبابی آدمی ہے، اس سے ذرا دور ہی رہا کرو۔ زہرا خانم نے ماں کو بتایا کہ یہ شک اسے بھی ہے کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے دور رہنا ممکن نہ تھا۔ ایک روز زہرا کی ماں نے اپنے اس دوسرے خاوند کو کہہ ہی دیا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، اس لیے اسے اپنے پاس علیحدگی بنا بٹھایا کرو۔ اس بدنیت آدمی نے زہرا خانم کی ماں کو اس بات پر بہت ہی مارا پیٹا اور پھر زہرا خانم کو بازو سے پکڑ کر الگ کمرے میں لے گیا۔ اس پر کوئی سختی یا سخت کلامی نہ کی، بلکہ بہت ہی پیار اور محبت کا اظہار کیا اور ایسی باتیں کی کہ زہرا خانم اس کی باتوں میں آ گئی اور اسے اپنا سگا باپ ہی سمجھنے لگی۔ انہی دنوں زہرا خانم کی ماں کو بخار ہو گیا۔ یہ بخار ذرا لمبا ہو گیا۔ زہرا خانم کا سوتیلا باپ اس کی ماں کے لیے دوائی لاتا رہا۔ زہرا خانم نے فضل داد کو بتایا کہ اسے شک ہوا کہ یہ شخص ایسی دوائی لاتا ہے جس سے اس کی ماں گہری نیند سو جاتی ہے اور 6-7 گھنٹے سوئی رہتی ہے۔ رات کو تو اس کی ماں کو کوئی ہوش نہیں رہتی تھی۔ ایک رات سوتیلا باپ زہرا خانم کو الگ کمرے میں لے گیا اور پیار میں بڑی بیہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ زہرا خانم پہلے تو شرماتی اور ہنستی رہی۔ اس کے اس رویے کو سوتیلا باپ رضامندی سمجھا اور اس نے اپنی نیت کا اظہار صاف لفظوں میں کر دیا۔ زہرا خانم کو یوں لگا جیسے سوتیلے باپ نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ وہ اٹھ کر کمرے سے بھاگنے لگی تو باپ نے اٹھ کر اسے پکڑ لیا اور زبردستی پلنگ پر گرا لیا۔ لڑکی اچھی صحت والی تھی اور جسم میں بھی طاقت تھی۔ وہ اچھل کر پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوتیلے باپ نے اسے پھر گرا لیا اور جبرن کرنا چاہا، لیکن لڑکی اس کے ہاتھ نہ آئی۔ ایک بار تو لڑکی نے اس شخص کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ کرسی پر گرا
کرسی الٹ گئی اور وہ فرش پر جا پڑا۔ اس بدکار شخص کے دماغ پر شیطان غالب آ چکا تھا۔ لڑکی کمرے سے نکل رہی تھی کہ اس آدمی نے دوڑ کر پھر اسے پکڑ لیا اور مارنے پیٹنے لگا۔ اس نے آخر لڑکی کو گرا ہی لیا اور لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گھر میں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی ماں دوائی لے کر بے ہوشی کی نیند سوئی ہوئی تھی اور چھوٹا بھائی اور اس سے چھوٹی بہن بچپن کی بے فکری کی نیند سو رہے تھے۔ زہرا خانم نے فضل داد کو بتایا کہ اچانک اس میں اتنی زیادہ طاقت آ گئی کہ اس نے سوتیلے باپ کو پہلے ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیا، پھر دونوں پاؤں جوڑ کر اس کے سینے پر اتنی زور سے مارے کہ وہ پلنگ کی پائنی کی طرف پیچھے کو گرا اور فرش پر جا پڑا۔ زہرا خانم بہت ہی تیزی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی، لیکن وہ اندر نہ گئی بلکہ باہر والا دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی۔ اس کا باپ اس کے پیچھے آیا، لیکن اس نے زیادہ تعاقب نہ کیا۔ زہرا خانم چیختی جا رہی تھی۔ زہرا خانم نے فضل داد کو اپنی اس وقت کی ذہنی حالت ٹوٹی پھوٹی اردو میں سنائی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کے دماغ پر کچھ الٹا اثر ہو گیا تھا یا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ اسے اتنا ہی یاد تھا کہ اس نے اپنے سوتیلے باپ کو اس شیطانیت میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن وہ جب اٹھ کر دوڑی تو اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، اس نے صرف قمیض پہن رکھی تھی اور وہ ننگے پاؤں تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے اپنے دماغ میں اور وجود میں ایک دھماکہ محسوس ہوا تھا جس وقت اس نے اپنے سوتیلے باپ کو دھکا دے کر فرش پر گرایا تھا۔ ان لوگوں کا گھر قصبے سے باہر تھا، جہاں سے کھیت شروع ہو جاتے تھے اور اس سے آگے جنگل تھا اور پھر کچھ علاقہ پہاڑیوں اور چٹانوں کا تھا۔ زہرا خانم کو اتنا ہی یاد رہا کہ وہ قصبے سے نکل آئی ہے۔ اس وقت وہ اپنے سر میں یوں محسوس کر رہی تھی جیسے اس کی کھوپڑی میں چیونٹیاں رینگ رہی ہوں اور اس کے دماغ کو کاٹ بھی رہی ہوں۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کہاں گئی اور کہاں رہی۔ اس کی باتوں سے فضل داد نے جو مطلب نکالا وہ یہ تھا کہ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، یا یوں کہہ لے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ فضل داد نے اس کی جو باتیں مجھے سنائیں، ان سے میں نے یہی رائے قائم کی کہ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ اسے بالکل ہی یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں کہاں بھٹکتی پھرتی رہی اور وہ برما کے جنگل میں یہاں کس طرح آن پہنچی۔ برما اور آسام کی سرحد ایک ہے۔ اس نے بتایا کہ مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے اس کا دماغ صاف ہونے لگا اور آہستہ آہستہ اسے پتہ چلا کہ وہ اس گھنے جنگل میں گھوم پھر رہی ہے اور اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور وہ اپنے گھر سے کتنی دور ہے۔ یہاں سے زہرا خانم کی ایک کہانی ایسی گپت تاریکی میں چلی جاتی ہے جس میں نہ فضل داد کو کچھ نظر آیا نہ میں کچھ دیکھ سکا۔ خود زہرا خانم فضل داد کو کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکی۔ فضل داد نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی اس سے کچھ پوچھتا تھا تو اس کے ماتھے پر شکنیں آ جاتی تھیں اور اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر آ جاتا تھا جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہو۔ وہ دراصل ذہن پر زور دیتی تھی اور سوچنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ کہاں رہی اور کتنا عرصہ گزر گیا جس کا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سوچ سوچ کر وہ اتنا صحیح جواب دیتی تھی کہ وہ جب یاد کرتی ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی خواب دیکھتی رہی ہے۔ اس وقت جب میں اور فضل داد جوانی کی عمر میں تھے اور برما کے جنگل کے قیدی بنے ہوئے تھے۔ اس واقعے کو تو نہیں، البتہ زہرا خانم کی سنائی ہوئی کہانی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بلکہ میں نے فضل داد کے ساتھ کچھ بیہودہ باتیں اس لڑکی کے بارے میں کی تھیں اور فضل داد نے بھی کچھ ایسی ہی اخلاق سے گری ہوئی باتیں سنائی تھیں۔ میں اس کہانی کو آگے چلانے سے پہلے آپ کا ذہن کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دکھایا جب میں واپس اپنے گھر پہنچا۔ اس وقت میں پختہ عمر میں داخل ہو چکا تھا اور دماغ بہتر طریقے سے بہتر باتیں سوچنے کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر جب یہ ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کی یہ داستان قلم بند کروں تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ ہر بات کا جواز ملنا چاہیے اور میں کوئی واقعہ اس طرح نہ سناؤں جس طرح چنڈال چوکڑیوں میں بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے کو سنسنی خیز کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ زہرا خانم کی کہانی میرے ذہن میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، نفسیات کی کتابیں بھی پڑھیں اور پھر میں 3 ڈاکٹروں سے ملا جو ذہنی اور دماغی امراض کے ماہر تھے۔ ڈاکٹر بغیر فیس کی بات نہیں کیا کرتے اور بات بھی وہ کرتے ہیں جو ان کی مرضی اور پسند کی ہوتی ہے۔ میرا تعارف ان ڈاکٹروں سے کرایا گیا تھا اور میں انہیں ان کے گھروں میں جا کر ملا تھا۔ انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔